جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ہے اور یہ ڈیڈ لاک توڑنے میں کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی بشمول پاکستان تحریک انصاف کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ملک کے اوپر ایسے حالات آتے رہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے بیچ میں یہ چیزیں بھی سب آتی رہتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر وہی سیاسی جماعتیں بیٹھ کے مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں۔ اگر اس وقت گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو 3-4 سال گزارے شہباز شریف حکومت نے، انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، اور جب ڈیلیور نہیں کرتی ہے گورنمنٹ تو پھر وہ سختیاں کرتی ہے۔ دیکھیں، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر وہ اب اشتعال دلانا شروع کر دیتی ہے۔ ہر وفاقی وزیر دن میں 4-5 پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور سب ان کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اشتعال دلاؤ اور تنقید کرو اپوزیشن پہ۔ حالانکہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3-4 سال جب گزارے، آپ نے جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا تو آپ نے کہا تھا جی مہنگائی ہے، 12% مہنگائی پہ ہے اور عوام پریشان ہے، بے روزگاری ہے، وہ چیزیں تو آپ نے ختم نہیں کی، آپ نے تو اور بھی مہنگائی بڑھا دی۔ قرضے کتنے بڑھ گئے، اب 40,000 ارب کے قریب میرے خیال سے اس حکومت نے لے لیے۔ تو یہ قرضے جو لیے ہیں، ایک تو اس پہ اور بھی اعتراضات آ رہے ہیں کہ جی اس میں سے کوئی 5,300 ارب کی کرپشن بھی ہو گئی ہے۔ تو ان کی تو تقریباً نہ ان کی پرفارمنس ہے، نہ الٹا ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے کرپشن کر لی ہے۔ تو اب ان کے پاس دینے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ عوام کو بتا سکے، عوام کے پاس جا سکے۔ جو الیکشن ابھی ہوا ضمنی، اس میں انہوں نے پھر جلو پھیر دیا۔ تو یہ تو ایک وقت ہوتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ساری زندگی کے لیے، ساری عمر کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن نقصان ملک کا ہو رہا ہے۔ آپ ملک سوچیں کہ ملک کے ساتھ کیا کریں گے۔ آپ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی ایک گھڑی میں اس کو بند کیا ہے، یہاں پہ ہزاروں ارب روپے غائب ہو گئے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے اس سے کہ بھئی اس کے بارے میں بھی بتاؤ نا کہ یہ کہاں چلے گئے۔ تو آسما، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک بہت مشکل میں ہے۔ اگر ہم صرف اپنی سیاست کریں گے، اپنی سیاست سوچیں گے، تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمیں ایک اجتماعی سوچ ابھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے اور آپ کہتے بھی ہیں کہ آپ سب سے مقبول ترین جماعت ہیں، تو کیا آپ کی جماعت کی طرف سے اگر مذاکرات کی بات نہیں ہوگی اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کون سا آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں گے؟ دیکھیں آسما، آپ کو پتا ہے کہ ہم تو شروع دن سے اس طرح کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمت یہ کہ ہمیں تو سپیس ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ پہلے ہم سے بلہ چھینا گیا، پھر اس کے بعد سیٹیں چھینی گئی، پھر مخصوص نشستیں چھینی گئی، پھر اس کے بعد سارے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا، ورکروں کے خلاف جعلی مقدمات بنے۔ یعنی اس وقت سے لے کے آج تک مسلسل پنجاب کے اندر آج بھی سیاست نہیں کی جا سکتی، وہاں پہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے جب بھی ہم کوئی اناؤنس کرے۔ تو یہ چیزیں جب آپ سپیس ہی نہیں دے رہے ہیں سیاست کرنے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج کرتے ہیں تو وہ دفعہ 144 لگا کے کہتے ہیں آپ آئے تو صحیح نا۔ تو کون سی حکومت ہے جو اس طرح کی دھمکیاں دیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو ریاست کے طاقت کے اوپر آپ کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ یہ ریاست کا جو وسائل ہوتے ہیں وہ کوئی آپ کے تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اس سے استعمال کر کے آپ دوسروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ سپیس دیں۔ 70% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں -1 کر دو، کہ یہ -1 کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سیاست کرنی ہے، ملک کو بچانا ہے، آؤ بیٹھ کے بات کریں۔ آپ کے لیے تو ایک راستہ ہم نے بھی دیا تھا نا، اچھا یہ اب ٹھیک بات ہے، سپیس نہیں مل رہی۔ بلال اظہر صاحب، یہ جو بات کہی ہے انہوں نے، پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے ایک جماعت ہے، اس کو آپ کہیں پھینک تو نہیں سکتے، تو سپیس بھی نہیں مل رہی ان کو، ان کے لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی پارٹی کے ورکرز بیٹھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو ملاقات آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے ہونی ہی نہیں ہے، تو کیسے یہ ٹیمپریچر نیچے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما صاحبہ، بہت شکریہ اپنے شعبہ دعوت دینے کا۔ جی دیکھیے، بات یہ سپیس جتنا ان کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا نا، جتنی سپیس ان کے پاس آج بھی موجود ہے جو یہ نہیں استعمال کرنا چاہتے، اس کی میرے خیال سے نظیر کوئی نہیں ہے۔ میں اب آپ کی ان شوز پہ یقین کریں، مجھے خود محسوس ہوتا ہے جیسے دہرا کے ہم وہی باتیں دہرا رہے ہیں، مگر یہی بات ہوتی ہے، یہی بات دہرانی پڑتی ہے۔ آپ ایاز صادق صاحب کی صدارت میں ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا، یہ اس سے اٹھ کے چلے گئے۔ ہر دن قومی اسمبلی کے سیشن کے اندر کویسچن آور، کالنگ اٹینشن نوٹس، اسمبلی میں یہ نہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آج یہ خود غائب ہیں۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اسمبلی کے فلور پہ ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ ہوئی، جہاں پہ یہی ہم نے دہشت گردی کے ساتھ نمٹنے کے لیے ایک کھلی ڈسکشن کے لیے بلایا۔ آپ آئیں، اپنا موقف پیش کریں، وہاں پہ آپ اپنی بات کریں، آپ اس ڈیبیٹ کا نہیں حصہ بنیں۔
پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ ہوئی، انہوں نے نہ آنا بہتر سمجھا. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، یہ اس میں نہیں آئے اور آج بھی یہ بوائیکاٹ کر رہے ہیں. کل میں وہاں پہ موجود تھا، کوسچن آور کالنگ اٹینشن نوٹس، بہت اچھے ایشوز ریز کیے. ہماری جماعت کے MNAs نے بھی اپنی ہماری حکومت سے پوچھے، پیپلز پارٹی نے پوچھے، MQM نے پوچھے، JIUIF نے پوچھے. یہ پورا گھنٹہ سوا گھنٹہ نہیں تھے، پھر اچانک آ گئے احتجاج کرنے اور شور شرابہ کرنے. یہ نہیں کنٹریبیوٹ کر رہے. آپ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہیں سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، آپ وہ کردار ادا نہیں کرنا چاہتے. آپ ایک شخص کی رہائی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ مینڈیٹ کے اوپر ان کو اعتراض ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیڈر کو بہت سارے کیسز میں اندر کیا ہوا ہے، ابھی بھی آپ غداری کے مقدمے مزید بنانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے آپ کے ساتھ؟ نہیں آسما صاحبہ، پھر دیکھیے نا، ہم چلیں ایک تو فرسٹ لیٹ می ایڈریس دس. ہمارے ساتھ تو ایک زیادتی ہوئی جو ثابت شدہ زیادتی ہوئی تھی. ہمارے لوگوں کو جس طرح جیلوں میں ڈالا گیا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز صاحب ایون دین اپوزیشن. بالا کوٹ حملے کے بعد ہماری جماعت کے خلاف وکٹمائزیشن ہو رہی تھی. خان صاحب اس پہ باقاعدہ مطلب کہ وکٹوریس نظر آتے تھے، باقاعدہ جارحانہ فاتحانہ ان کا ایک رویہ ہوتا تھا. مگر اس کے باوجود بالا کوٹ حملے کے بعد شہباز صاحب اس سیکیورٹی بریفنگ میں گئے، عمران خان نہیں آئے، بطور وزیر اعظم نہیں آئے. ہمارا یہ رویہ کبھی بھی نہیں تھا. ایون وین وی ور ایکچولی بینگ وکٹمائزڈ اینڈ ایوری ون اگریز. آج ہر کوئی مانتا ہے کہ آپ نے 4 سال عمران خان صاحب نے SHO بن کے پورا شوق پورا کیا، خدا پہاڑ نکلا چوہا. اب دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیے میرے سامنے آسما صاحبہ یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے 1 ہفتے پہلے کا. اس کی زبان میں ابھی یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ دفاعی تھریٹ کی کیوں بات کرتے ہیں. آپ اس کے اندر جو زبان ہے، آپ آج فوج کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں جو بات شوکت صاحب نہیں کہہ سکتے. اس ٹویٹ کو یا PTI اون کرتی ہے یا ڈس اون کرتی ہے. آپ بڑی اچھی بات ہے کبھی کبھی گوہر صاحب یا سلمان راجہ صاحب مناسب بات کرتے ہیں، مگر عمران خان یہ بات نہیں کہہ رہا. عمران خان کا لاسٹ میسج آپ کے پاس یہ ہے جہاں پہ وہ اپنی فوج کے سربراہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے دہشت گردی کے لیے، یہاں پہ وہ اپنی فوج کو کے سربراہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے افغانستان کے ساتھ چیزیں بھڑکانے کے لیے. ہم یہ باتیں اس طرح نہیں کرتے، مگر آج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا بیانیہ ہے، یہ آپ کے لیڈر کا ٹویٹ ہے جو آج بھی کھڑا ہوا ہے. یا آپ کہیں کہ یہ غلط ہے اور ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے اور ہم PTI ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہم عہدیدار ہیں. یا اگر آپ اس کو اون کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بات نہ کہیں کہ کیوں آپ کے ساتھ آپ کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ یا اس طرح کی باتیں. آپ یہ چیزیں سیاست سے آگے بڑھ گئی ہیں. آپ کے ساتھ اگر آپ کا ظلم کا بھی ہم مان لیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کی وہ تھیوری بھی مان لیں، تب بھی کون سا شخص جیل میں بیٹھا ہوا اپنے ملک کے متعلق اس طرح کی باتیں لکھتا ہے یا سوچتا ہے، خاص طور پہ جب وہ سابق وزیر اعظم رہا. تو اس کا مطلب بات چیت نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیے، ہم تو بات چیت کے لیے، میں تو آج بھی کہتا ہوں، تو اسپیکر صاحب نے کہا ہے ان کی پارلیمانی کمیٹی نے دیکھا جائے تو بے شک یہ حکومتی وزیر پہ ڈال دیا ہے. مشال صاحبہ کی اس کو نہیں بات کی. کل یہ کوسچن آور میں ہوتے اور ہماری حکومت سے سوالات پوچھ رہے ہوتے. آئی وش کل یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ آئیں اور کریں. آئی وش کہ اس مذاکراتی میں سے نہ اٹھے ہوتے. ہم نے آپ کے شوز پہ آ کے اس ٹائم پہ بات کی تھی کہ عوام کے سامنے اچھی آپٹکس جا رہی ہیں. ایک سائڈ پہ حکومت بیٹھی ہے، ایک سائڈ پہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور اس ٹائم CM تھے، ایاز صادق صاحب چیئر ہوتے تھے. مگر کل تو انہوں نے کہہ دیا نا اپنے اعلامیے کے اندر کہ ہم ایک حکومتی وزیر کے قیادت کے اندر ہم بناتے ہیں وہ کمیٹی بنائے. آپ جو بات ہوئی ہے، میرے خیال سے ایاز صادق صاحب کی صدارت میں اگر لوگ پھر سے بیٹھتے ہیں ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں، مگر وہ اس چیز کی نیڈ کو ریپلیس نہیں کرتا. آپ یہ چیز واضح کریں. کیا عمران خان کی یہی زبان ہے جو آج تک ہی کھڑی ہے؟ آپ تو یہ بھی کہتے ہیں -1 کر دیں. -1 کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا اپنی پالیٹکس سے، مگر وہ اپنی پارٹی کو نہیں کرنا چاہتے. میں -+ کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو آپ سے ایک سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ایک ٹویٹ کھڑا ہوا ہے، آپ اس ٹویٹ کو چلائیں. آپ کی بات نہیں، آپ کی حکومت کے ترجمان ہیں تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ -1 کر دیں. اس کے بعد بات میرے خیال سے جو زبان آج تک عمران خان صاحب اپنی افواج کے متعلق استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی بھی پاکستانی کو زیب نہیں دیتا. اس کا تعلق سیاست میں، اپوزیشن میں، جماعت میں، حکومت میں ہونے سے ہے ہی نہیں.